السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہیلو ساتھیو، ویلکم ہے، استقبال ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل فیکٹس اکیڈمی پر۔ امید ہے آپ بہتر ہوں گے، خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اگر آپ BPSC TR4 یا بہار اسٹیٹ وغیرہ کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ کے لیے یہ ویڈیو نہایت مفید و مددگار ثابت ہونے والا ہے۔ آج کی ویڈیو میں اردو ادب کے معروضی سوالات لایا ہوں، جس میں اردو ادب کے ایسے سوالات ہیں جو آپ کے اردو کے کسی بھی ایگزامس میں 100% آنے والے ہیں۔ تو چلیے ہم لوگ زیادہ دیر نہ کرتے ہوئے اپنے ویڈیو کی جانب چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک آپ سے گزارش ہے، درخواست ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل فیکٹس اکیڈمی کو سبسکرائب کر لیں، لائک کریں اور شیئر کریں، اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں۔ دیکھیے، آپ یہ اگر چھوٹا سا میرے لیے کام کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں کہ میرے ویڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور شیئر ضرور کریں۔ ویسے ساتھیوں کے ساتھ شیئر کریں جو BPSC TR4 کی تیاری کرنے والے ہیں، یا بہار اسٹیٹ کی تیاری کرنے والے ہیں، یا پھر JTET اردو وغیرہ کی جو تیاری کر رہے ہیں، تو ان تک کہ میرا جو ہے یہ ویڈیو ضرور پہنچا دیں۔ آپ کا جو ہے میں شکر گزار ہوں گا، اور آپ کی جو ہے مہربانی بھی ہوگی ان ساتھیوں کے اوپر جو اردو ایگزامس کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو چلیے ہم لوگ آج اپنا پہلا سوال کی طرف چلتے ہیں، جو یہ ہے کہ کالی شلوار افسانہ کے مصنف کون ہیں؟ کیا وہ کرشن چندر ہیں، یا راجندر سنگھ بیدی ہیں، یا پریم چند ہیں، یا سعادت حسن منٹو ہیں؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی، یعنی کہ کالی شلوار افسانہ کے مصنف جو ہیں وہ سعادت حسن منٹو ہیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ غزل ایک نیم وحشی صنف سخن ہے، یہ کس کا قول ہے؟ کیا یہ پروفیسر کلیم الدین احمد کا ہے، یا پروفیسر محمد حسن کا ہے، یا پروفیسر گوپی چند نارنگ کا ہے، یا پروفیسر عنوان چشتی کا ہے؟ تو غزل ایک نیم وحشی صنف سخن ہے، یہ پروفیسر کلیم الدین احمد کا قول ہے، یعنی کہ اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن اے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ دیوان غالب کا ہندی میں ترجمہ کس نے کیا؟ کیا وہ علی سردار جعفری نے کیا، یا علی جواد زیدی نے کیا، یا ڈاکٹر علی جاوید نے کیا، یا ڈاکٹر زبیر رضوی نے کیا؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن اے، یعنی کہ دیوان غالب کا ہندی میں ترجمہ کرنے والے ہیں علی سردار جعفری۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ خدا بخش لائبریری کہاں ہے؟ یعنی کہ کیا یہ لکھنؤ میں ہے، یا دہلی میں ہے، یا پٹنہ میں ہے، یا بھوپال میں ہے؟ تو یہ سوال بہت مشہور ہے، اور آپ کو بخوبی معلوم ہوگا کہ خدا بخش لائبریری جو ہے وہ پٹنہ میں واقع ہے۔ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن سی۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ فسانہ عجائب کے مصنف کا کیا نام ہے؟ کیا ڈپٹی نذیر احمد ہیں، یا پروفیسر صدیق الرحمن قدوائی ہیں، یا رجب علی بیگ سرور ہیں، یا آل احمد سرور ہیں؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن سی، یعنی کہ فسانہ عجائب کے مصنف جو ہیں وہ رجب علی بیگ سرور ہیں۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ قصیدہ شہر آسوب کس نے لکھا؟ کیا یہ غالب نے لکھا، یا ذوق نے لکھا، یا محسن کاکوری نے لکھا، یا سودا نے لکھا؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی، یعنی کہ قصیدہ شہر آسوب سودا نے لکھا ہے۔ اس کے بعد اگلے سوال پہ چلتے ہیں۔ وہ سوال یہ ہے کہ اب سامنے جو کوئی میرے پیرو جواں ہے، دعویٰ نہ کرے یہ کہ میرے منہ میں زباں ہے، یہ شعر کس صنف کا ہے؟ کیا یہ مثنوی کا ہے، مرثیہ کا ہے، رباعی کا ہے، یا قصیدہ کا ہے؟ تو یہ جو شعر ہے وہ قصیدہ کا ہے، یعنی کہ اس شعر میں جو ہے شکوہ کیا جا رہا ہے، اور تو اس حجو کیا جا رہا ہے، یعنی کہ قصیدہ میں ہے، اور حجو اس شعر سے مراد ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ شاعر سعید اللہ خان گلشن کا تعلق کس شہر سے تھا؟ کیا دہلی سے تھا، یا لکھنؤ سے تھا، یا کشمیر سے تھا، یا حیدرآباد سے تھا؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن اے، یعنی کہ شاعر سعید اللہ خان گلشن کا تعلق جو ہے وہ دہلی سے تھا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ ترقی پسند مصنفین کی بنیاد 1935 میں کہاں ڈالی گئی؟ کیا پیرس میں ڈالی گئی، یا لندن میں ڈالی گئی، یا لکھنؤ میں ڈالی گئی، یا احمد آباد میں ڈالی گئی؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن بی، یعنی کہ
ترقی پسند مصنفین کی جو بنیاد ہے وہ لندن میں ڈالی گئی تھی، اور اس کے بنیاد ڈالنے والوں میں سے تھے سجاد ظہیر۔ اگلا سوال یہ ہے، ایک بات اور بتا دوں کہ اس کی جو پہلی صدارت کرنے والے ہیں وہ پریم چند نے کیا تھا، ترقی پسند مصنفین کی پہلی صدارت، اور یہ لکھنؤ میں ہوا تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ پنڈت دیا شنکر نسیم نے شاعری کی کس صنف میں شہرت پائی؟ کیا مثنوی میں، کیا مرثیہ میں شہرت پائی ہے، یا رباعی میں، یا قصیدہ میں، یا مثنوی میں؟ تو پنڈت دیا شنکر نسیم جو ہے وہ شاعری کے مثنوی صنف میں شہرت پائی تھی، یعنی کہ اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ اردو کا برنارڈ شاہ کسے کہا جاتا ہے؟ کیا ڈاکٹر گیان چند جین کو کہا جاتا ہے، یا ڈاکٹر احتشام حسین کو کہا جاتا ہے، یا الطاف حسین حالی کو کہا جاتا ہے، یا ڈاکٹر محی الدین قادری زور کو کہا جاتا ہے؟ تو یہ سوال بھی بہت مشہور ہے، اور اردو کا برنارڈ شاہ جو ہے الطاف حسین حالی کو کہا جاتا ہے۔ اس وجہ سے اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن سی۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ رسالہ تہذیب الاخلاق کے ایڈیٹر کون تھے؟ کیا وہ حالی تھے، یا شبلی تھے، یا نذیر احمد تھے، یا سر سید احمد خان تھے؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی، یعنی کہ رسالہ تہذیب الاخلاق کے ایڈیٹر جو تھے وہ سر سید احمد خان تھے۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ فارسی کے مشہور ناول ہما خانم کا اردو میں ترجمہ کس نے کیا ہے؟ کیا پروفیسر جگن ناتھ آزاد نے کیا ہے، یا پروفیسر شمیم حنفی نے کیا ہے، یا سجاد حیدر یلدرم نے کیا ہے، یا عبدالحلیم شرر نے کیا ہے؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن سی، یعنی کہ فارسی کے مشہور ناول جو ہما خانم ہے اس کا اردو میں ترجمہ کرنے والے ہیں سجاد حیدر یلدرم۔ اگلا سوال پہ ہم لوگ چلتے ہیں، اور وہ سوال یہ ہے کہ مسور غم کا خطاب کسے ملا؟ کیا علامہ اقبال کو ملا، یا علامہ راشد الخیری کو ملا، یا اسرار الحق مجاز کو ملا، یا چک بست کو ملا؟ تو مسور غم کا جو ہے خطاب وہ علامہ راشد الخیری کو ملا تھا، یعنی کہ اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن بی۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ علامہ شبلی نعمانی کی آخری تصنیف کون سی ہے؟ کیا المامون ہے، یا الغزالی ہے، یا سیرت النبی ہے، یا ان میں سے کوئی نہیں ہے؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن سی، یعنی کہ علامہ شبلی نعمانی کی آخری تصنیف جو ہے وہ سیرت النبی ہے، اور سیرت النبی کو علامہ شبلی نعمانی نے مکمل نہیں کر پایا تھا۔ اس کے جو ہے سیرت النبی کو مکمل کرنے والے ہیں سید سلیمان ندوی، جو علامہ شبلی نعمانی کے شاگرد تھے۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ ذیل میں کون سی تصنیف مجنو گورکھپوری کی ہے؟ کیا ادب اور زندگی ہے، یا پھر اور انسان مر گیا ہے، یا چاندنی بیگم ہے، یا تنقید کیا ہے؟ یہ ہے۔ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن اے، یعنی کہ مجنو گورکھپوری کی جو تصنیف ہے وہ ہے ادب اور زندگی۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ اردو معلی خطوط کا مجموعہ کس کا ہے؟ کیا فراق گورکھپوری کا ہے، یا جوش ملیحہ آبادی کا ہے، یا خواجہ حیدر آتش کا ہے، یا پھر غالب دہلوی کا ہے؟ تو اردو معلی جو خطوط کا مجموعہ ہے یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ غالب کا ہے، یعنی کہ اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ ذیل میں سے کون سی حالی کی تنقیدی تخلیق ہے؟ کیا مقدمہ شعر و شاعری ہے، یا حیات سعدی ہے، یا حیات جاوید ہے، یا ان میں سے کوئی نہیں ہے؟ تو حالی کی جو تنقیدی تخلیق ہے وہ ہے مقدمہ شعر و شاعری۔ مقدمہ شعر و شاعری جو ہے علامہ الطاف حسین حالی کی بہت مشہور تصنیف ہے، اور یہ اردو کی پہلی تنقیدی تخلیق مانی جاتی ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ فورٹ ولیم کالج کی بنیاد کس سن میں عمل میں آئی؟ کیا وہ 1700 عیسوی میں عمل میں آئی، یا 1900 عیسوی میں، یا 1600 عیسوی میں، یا 1800 عیسوی میں؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے 1800 عیسوی میں عمل میں آئی تھی، یعنی کہ اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ خواجہ میر درد کا مزار کہاں ہے؟ کیا وہ آگرہ میں ہے، یا ممبئی میں ہے، یا دہلی میں ہے، یا کولکتہ میں ہے؟
تو خواجہ میر درد کا جو مزار ہے وہ دہلی میں ہے، یعنی کہ اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن سی۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ مسدس میں کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ کیا 3 مصرے ہوتے ہیں یا 4 مصرے ہوتے ہیں یا 5 ہوتے ہیں یا 6 ہوتے ہیں؟ تو مسدس میں 6 مصرے ہوتے ہیں، اس وجہ سے اس سوال کا جو صحیح جواب ہوگا وہ ہے آپشن ڈی۔ 3 مصرے جو ہیں وہ مثلث میں ہوتے ہیں، 4 جو ہیں وہ مربع میں ہوتے ہیں اور 5 مخمس میں ہوتے ہیں۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ ان میں سے کسے خاقان ہند کا خطاب ملا؟ کیا وہ سودا کو ملا یا ذوق کو ملا یا غالب کو ملا یا محسن کو ملا؟ تو خاقان ہند کا جو خطاب ملا ہے وہ ذوق کو ملا ہے، اس وجہ سے یہ اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن بی۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ رسالہ اردو دنیا کہاں سے شائع ہوتا ہے؟ کیا پٹنہ سے شائع ہوتا ہے یا دہلی سے ہوتا ہے یا لاہور سے ہوتا ہے یا لندن سے ہوتا ہے؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن بی، یعنی کہ رسالہ اردو دنیا جو ہے وہ دہلی سے شائع ہوتا ہے۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ ہند آریائی لسانیات کے ماہر کون ہیں؟ کیا وہ سینتی کمار چٹرجی ہیں یا محمد حسین آزاد ہیں یا محی الدین زور ہیں یا این خاں ہیں؟ تو ہند آریائی لسانیات کے جو ماہر ہیں وہ سینتی کمار چٹرجی ہیں، یعنی کہ اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن اے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ پنجاب میں اردو کے مصنف کون ہیں؟ کیا وہ سید احتشام حسین ہیں یا مسعود حسین خاں ہیں یا پروفیسر محمود خاں شیرانی ہیں یا ان میں سے کوئی نہیں ہے؟ تو پنجاب میں اردو کے مصنف جو ہیں وہ پروفیسر محمود خاں شیرانی ہیں، اس وجہ سے اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن سی۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ حسرت موہانی کا اصل نام کیا ہے؟ کیا فضل الحسن ہے یا محمود حسن ہے یا اکبر حسن ہے یا عبد الحی ہے؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن اے، یعنی کہ حسرت موہانی کا اصل نام فضل الحسن ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ ان میں سے کسے گیان پیٹھ ایوارڈ مل چکا ہے؟ کیا علی جواد زیدی کو مل چکا ہے یا عنوان چشتی کو یا علی سردار جعفری کو یا ساحر لدھیانوی کو؟ تو گیان پیٹھ ایوارڈ جو ان میں سے ملا ہے وہ علی سردار جعفری کو ملا ہے، اس وجہ سے اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن سی۔ میں یہ بتا دوں کہ گیان پیٹھ ایوارڈ جو ہے 4 لوگوں کو ملا تھا، جن میں سے پہلا علی سردار جعفری ہیں، جن میں سے پہلا فراق گورکھپوری ہیں، دوسرے میں علی سردار جعفری ہیں اور تیسرے میں قرۃ العین حیدر ہیں اور چوتھے میں شہریار خاں ہیں۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ کون سا شاعر غم عشق اور غم روزگار کا شکار تھا؟ کیا غالب تھے یا میر تقی میر تھے یا آتش یا ناسخ؟ تو ان میں سے جو ہے وہ میر تقی میر ایسے شاعر ہیں جو غم عشق اور غم روزگار کے شکار تھے، اس وجہ سے اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن بی۔ اگلا سوال کے جانب ہم لوگ بڑھتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ ہندوستان میں الہامی کتابیں 2 ہیں، مقدس وید اور دیوان غالب، کس کا قول ہے؟ کیا شمس الرحمن فاروقی کا ہے یا پروفیسر محمد حسن کا ہے یا عبد الرحمن بجنوری کا ہے یا سید سلیمان ندوی کا ہے؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن سی، یعنی کہ عبد الرحمن بجنوری کا ہی یہ قول ہے کہ ہندوستان میں الہامی کتابیں 2 ہیں، مقدس وید اور دیوان غالب۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ ساحر لدھیانوی کا اصل نام کیا ہے؟ کیا عبد المجید ہے یا عبد الوحید ہے یا عبد الحی ہے یا عبد اللہ ہے؟ تو ساحر لدھیانوی کا اصل نام جو ہے وہ ہے عبد الحی، اس وجہ سے اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن سی۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ نظم مسدس مد و جزر اسلام حالی نے کس کی فرمائش پر لکھی؟ کیا شبلی کی فرمائش پر لکھی یا سر سید احمد خان کی فرمائش پر لکھی یا نذیر احمد کی یا پھر ان میں سے کوئی نہیں؟ تو حالی نے مسدس مد و جزر اسلام جو لکھا ہے وہ سر سید احمد خان کی فرمائش پر لکھا ہے، اس وجہ سے اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن بی۔ اور اسی مسدس مد و جزر اسلام لکھنے کی وجہ سے سر سید احمد خان کا ایک قول ہے کہ
خدا مجھ سے اگر سوال کرے گا کہ دنیا سے کیا لے کر آئے ہو تو میں یہی جواب دوں گا کہ حالی سے مسدس مد جزر اسلام لکھوا کر آیا ہوں۔ تو یعنی اس سوال میں جو ہے دو سوالات چھپے ہیں۔ ایک تو یہ کہ مسدس مد جزر اسلام کس کی ہے، تو وہ حالی کی ہے۔ کس کی فرمائش پر لکھی تھی، تو وہ کس کی فرمائش پر لکھا تھا، تو وہ سر سید احمد خان کی فرمائش پر لکھا حالی نے۔ اور ایک سوال یہ کہ سر سید احمد خان کا قول ہے کہ خدا مجھ سے سوال کرے گا کہ دنیا سے کیا لائے ہو تو میں یہی کہوں گا کہ حالی سے مسدس لکھوا کر لایا ہوں۔ اس کے بعد اگلے سوال کی جانب ہم لوگ بڑھتے ہیں، اور وہ سوال یہ ہے کہ شاعر انقلاب شبیر حسن خاں جوش کا انتقال 1986 میں کہاں ہوا تھا؟ کیا لندن میں ہوا تھا، یا پاکستان میں ہوا تھا، یا روم میں ہوا تھا، یا فرانس میں ہوا تھا؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے آپشن بی، یعنی کہ شبیر حسن خاں جوش کا انتقال پاکستان میں ہوا تھا۔ اس وجہ سے اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن بی۔ اگلا سوال یہ ہے کہ شاعر فضا ابن فیضی کا انتقال کب ہوا؟ کیا 2009 میں ہوا، یا 2008 میں ہوا، یا 2007 میں ہوا، یا 2006 میں ہوا؟ تو شاعر فضا ابن فیضی کا جو انتقال ہے وہ 2008 میں ہوا تھا۔ اس وجہ سے اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن بی۔ اگلا سوال یہ ہے کہ ان میں سے کون ترقی پسند تحریک سے وابستہ نہیں ہیں؟ کیا حسرت نہیں ہے، یا جوش نہیں ہے، یا آنند نارائن ملا نہیں ہے، یا شبلی نہیں ہے؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی، یعنی کہ شبلی نعمانی ایسے ہیں جو ترقی پسند تحریک سے وابستہ نہیں ہیں۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ ہندی ادب کی تاریخ کے مصنف کون ہیں؟ کیا پروفیسر مظفر حنفی ہیں، یا پروفیسر شاہد حسین ہیں، یا پروفیسر محمد حسن ہیں، یا پروفیسر صدیق الرحمن قدوائی ہیں؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن سی، یعنی کہ پروفیسر محمد حسن کا جو ہے یہ تصنیف ہے ہندی ادب کی تاریخ۔ اس وجہ سے اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن سی۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ افسانوی مجموعہ خیالستان کس کا ہے؟ کیا سجاد حیدر یلدرم کا ہے، یا قرۃ العین حیدر کا ہے، یا کرشن چند کا ہے، یا راجندر سنگھ بیدی کا ہے؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن اے، یعنی کہ افسانوی مجموعہ خیالستان جو ہے وہ سجاد حیدر یلدرم کا ہے۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ اردو کا رچرڈسن کسے کہا جاتا ہے؟ یعنی رشید احمد صدیقی کو کہا جاتا ہے، یا عبدالحلیم شرر کو کہا جاتا ہے، یا مولوی عبدالحق کو کہا جاتا ہے، یا حیات اللہ انصاری کو کہا جاتا ہے؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن اے، یعنی کہ رشید احمد صدیقی کو ہی اردو کا رچرڈسن کہا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے اس سوال کا صحیح جواب اے ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ ترقی پسند تحریک کی پہلی کانفرنس کی صدارت کس نے کی؟ کیا سجاد حیدر یلدرم نے کی، یا منشی پریم چند نے کیا، یا علی سردار جعفری نے کیا، یا سجاد ظہیر نے کیا؟ تو میں اس سے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ترقی پسند تحریک کی پہلی کانفرنس کی صدارت کرنے والے منشی پریم چند ہیں۔ تو اس وجہ سے اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن بی۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ غبار خاطر خطوط کا مجموعہ کس کا ہے؟ کیا مولانا ابوالکلام آزاد کا ہے، یا محمد حسین آزاد کا ہے، یا غالب دہلوی کا ہے، یا الطاف حسین حالی کا ہے؟ تو اس سوال کا صحیح جواب آپشن اے ہے، یعنی کہ غبار خاطر خطوط کا جو مجموعہ ہے وہ ابوالکلام آزاد کا ہے۔ ایک چیز میں یہاں پہ بتا دوں کہ میں ابھی یہ آبجیکٹیو صرف کرا رہا ہوں، چونکہ ابھی TRE4 اور اسٹیٹ کا جو ہے نوٹیفیکیشن نہیں آیا ہے، یا اس پہ کوئی حتمی فیصلہ ابھی نہیں ہوا ہے۔ اس وجہ سے میں صرف آپ کے ریویژن کے لیے آبجیکٹیو لا رہا ہوں۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے جو پہلے سے جو پڑھے ہوئے ہیں، یعنی کہ گزشتہ جو آپ کے نالج ہیں، پریویس نالج ہیں، اس میں جو ہے کمی نہ آئے، بلکہ اس کا ریویژن ہوتا رہے۔ اس وجہ سے میں معروضی سوالات ہی صرف لا رہا ہوں۔ آنے والے وقت میں ایک دم بالکل جو ہے سبجیکٹ وائز پڑھاؤں گا، اور اس کے بعد تھیوری بھی پڑھاؤں گا، اس پہ جو ہے آپ کو معروضی سوالات بھی کراؤں گا، اور پریکٹس بھی کرواؤں گا۔ ساری چیز میں کروانے والا ہوں۔ میں اس طرح سے تیاری کراؤں گا جو آپ کو BPSC TRE4 نکالنا بالکل آسان ہو جائے گا، اور آپ کے لیے کوئی مشکل نہ ہوگا۔ یعنی کہ اس کا جو سلیبس ہے
सिलेबस तो बीपीएससी का कोई ऑफिशियल नहीं है, लेकिन उसने जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सवालात पूछे हैं उसको जो है एनालाइज करके, उसका तज्ज़िया करके एक अपना जो है अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बीपीएससी कहाँ कहाँ से सवालात पूछ रहा है, एनसीईआरटी से कितना सवालात पूछ रहा है और एससीईआरटी से कितना सवालात पूछ रहा है। ये सारी चीज़ों का मैं तज्ज़िया कर रहा हूँ और बहुत बारीकी से मैं इसका तज्ज़िया कर रहा हूँ। जैसे ही इसका जो है तज्ज़िया मुकम्मल हो जाएगा मैं शुरू कर दूँगा बिल्कुल इब्तिदा से। तो आप जो है हमारे यूट्यूब चैनल से बने रहें। अभी मैं ऑब्जेक्टिव जो करा रहा हूँ उसको आप करते रहें, इससे आपका रिवीजन होता रहेगा। जब मैं प्रॉपर तौर पे तैयारी शुरू करा दूंगा, यानी कि सब्जेक्टिव पढ़ाऊंगा, फिर उस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाऊंगा, फिर प्रैक्टिस करवाऊंगा, उसका पीडीएफ मैं आपके सामने रखूंगा, तो आपको लगेगा कि वाकई कुछ तैयारी हो रही है। तो चलिए हम लोग अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल ये है कि जुनू पसंद मुझे छाँव है फूलों की, अजीब बहार है इन ज़र्द ज़र्द फूलों की। ये शेर किसका है? क्या ये नासिक का है या आतिश का है या मजाज का है या अख्तरुल ईमान का है? तो ये जो शेर है वो है नासिक का, यानी कि इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए। उसके बाद सवाल ये है कि रिसाला आजकल कहाँ से शाये होता है? क्या बिजनौर से होता है या दिल्ली से होता है या लखनऊ से होता है या हैदराबाद से होता है? तो रिसाला आजकल जो है वो दिल्ली से शाये होता है, यानी कि इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन बी है। उसके बाद सवाल ये है कि फ़िरोज़ बख्त किस मसनवी का किरदार है? क्या कदम रो पदम रो का है या सहरुल बयान का है या गुलजार नसीम का है या इनमें से कोई नहीं है? तो फ़िरोज़ बख्त जो जिस मसनवी का किरदार है वो है सहरुल बयान, यानी कि इस सवाल का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन बी। आज का आखिरी सवाल यह है कि इनमें से कौन सा मुसन्निफ़ उर्दू और हिंदी दोनों ज़बानों का अदीब कहलाता है? क्या कृष्ण चंद हैं या सआदत हसन मंटू हैं या सुहेल अज़ीमाबादी हैं या प्रेमचंद हैं? तो इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन डी है। तो प्रेमचंद ऐसे मुसन्निफ़ हैं या ऐसे अदीब हैं जो उर्दू और हिंदी दोनों ज़बानों का अदीब कहलाते हैं, यानी इनको उर्दू और हिंदी दोनों ज़बानों पे अबूर हासिल था और दोनों ज़बानों में जो है अपनी तख्लीक़ किए हैं। इस वजह से इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन डी है। तो आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको ये मारूज़ी सवालात? आप ज़रूर कमेंट्स में बताएं और मुझे बेहतर और मुफीद मशवरा ज़रूर दें कि मुझे और किस तरीके से आपके लिए खिदमत करनी चाहिए। दूसरी बात ये कि मैं फिर से एक बार कहूँगा कि हमारे यूट्यूब चैनल फैक्ट्स एकेडमी को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप सब्सक्राइब अगर करते हैं तो आपको आइंदा बहुत फ़ायदा होने वाला है। मैं उर्दू से मुताल्लिक़ जितने भी अपडेट्स हैं वो अपने वीडियो के ज़रिए आप तक के पहुंचाता रहूँगा। दूसरी बात ये कि टीआरई, चाहे वो टीआरई 3 हो या टीआरई 4 हो, उससे मुताल्लिक़ भी जितने भी ख़बर होंगे जो आप तक के पहुंचना ज़रूरी होगा, मैं उसको भी पहुंचाता रहूँगा। और क्लासेस के बारे में मैं बता चुका हूं कि टीआरई 4 का बिल्कुल जो है इब्तिदा से तैयारी कराऊंगा और बिल्कुल वो फ्री में होगा, उसका कोई चार्ज नहीं होगा और उसका मैं सारा पीडीएफ वगैरह शेयर करूंगा। तो इसलिए आप मेरे यूट्यूब चैनल फैक्ट्स एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें और लाइक ज़रूर करें। शुक्रिया, थैंक यू।